لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا روح کے اعتبار سے، ان کے پیغام کے اعتبار سے، ان سے جو چیز حاصل کرنی ہے اس اعتبار سے بات ہمارے سامنے رہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک معاملہ تو یہ سامنے آتا ہے، اچھا یہ جب قربانی کی بات ہوتی ہے، حج کی بات ہوتی ہے، تو ایک بڑا اہم معاملہ یہ سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، بلکہ بیت اللہ کی بات کر کے اس میں مقام ابراہیم کی بات بھی کی ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سورہ حج کے اندر جو بات ہے وہاں بھی حج کے لیے اذن عام انہوں نے ہی دیا ہے، ان کے حوالے سے بات ہے، اور یہ اس کو طاہر رکھنا اور اس کی تمام یہ ذمہ داریاں بھی اللہ نے ان کے سپرد کی، ان کے حوالے سے بتایا۔ اب ان کے بعد ہمارے سپرد ہیں، تو غرض یہ کہ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک پورا موضوع ہے کہ یہ کام اللہ نے کیوں کیا ہے، یعنی ابراہیم سے وابستہ کیا ہے تو اس کے اندر کوئی پیغام ہے، کوئی مقصد ہے اس کے اندر، اور بار بار قرآن مجید میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ ابھی جیسے آیت 95 میں بھی ہم نے بات پڑھی، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہذا تمہیں یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، تو کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو غرض یہ کہ یہ تو موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف چلے جائیں، لیکن یہ بات اسی اعتبار سے ہے کہ وہاں سے شروع کر کے اور ہم تک، اور پھر ایک سلسلہ ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، بیت اللہ کی تعمیر، اور اس کے بعد پھر وہ ساری ذمہ داری، اور پھر ایک بین الاقوامی تحریک، اور پھر اس کو دنیا کے اندر پھیلانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کا پہنچنا، اور پھر ہم تک چلے آنا۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر ایک پیغام ہے، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے، کبھی اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ابھی تو بات یہی کہ یہ جو حج کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بات ہمارے سامنے رکھی، دوسری بات یعنی ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات یاد رہے، جب بھی دیکھیں اس کو سامنے رکھیں، پھر عمل حج کے اعتبار سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کی خصوصیت، اور وہ یہ کہ تمام عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام کی کوئی قید نہیں رکھی ہے۔ نماز جہاں چاہیں آپ پڑھیں، نماز یعنی مسجد میں ادا کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے، آپ نے جو فرمایا ہے کہ مجھے جو خصوصیات دی گئیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، یعنی آپ کہیں بیابان میں ہیں وہاں نماز پڑھ لیں، کسی جگہ تفریح کرنے گئے وہاں جائیں تو نماز پڑھ لیں، کہیں کام پہ گئے، یعنی جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز ادا کرنا ہے، جنگل ہو، بیابان ہو، گھر ہو، مسجد ہو، یعنی یہ ویسے مسجد میں جا کے جماعت سے ادا کرنے کا نظام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو، بلکہ اگر آپ چند لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، تو اگر وہ کہیں اور وقت ہو گیا ہے تو وہاں جماعت سے نماز پڑھیں گے، گھر کے اندر نماز پڑھ لیں گے، یعنی سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ آزادی ہے۔ رمضان کے روزے اس کے لیے اوقات تو متعین ہے، مہینہ ہے، لیکن جہاں بھی ہوں آپ وہاں رکھ لیں روزے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر درپیش۔ زکوٰۃ کا ہی معاملہ یہی ہے، لیکن حج کا معاملہ یہ ہے کہ حج سوائے بیت اللہ صرف وہاں جائے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ حج کا معاملہ کیا ہے کہ حج وہیں جا کر ہوگا۔ اب کوئی بات ہے نا، کوئی مقصد ہے کہ یہ آخر باقی چیزوں کے اندر اللہ نے آزادی رکھی ہے، اب حالات ہیں، حالات تو یہ بھی ہوتے ہیں نا، کورونا آ گیا، اب کورونا آنے کے بعد پابندیاں لگ گئیں، لوگ جو ہے حج کے لیے تیاری کیے بیٹھے تھے، اب ان کے لیے یار حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، پابندی لگا دی، محدود حج ہوا۔ اب اگر کوئی بات کوئی ایسے اجتہاد کر لیا جاتا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے اب وہاں نہیں جا سکتے تو یہیں کر لیتے، بہت سے لوگ استطاعت نہیں رکھتے تو کہیں یہیں کر لیں وہ حج، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امت کے اندر یہ بات متفق علیہ ہے کہ حج کے لیے وہیں جانا ہوگا، حج کے لیے وہیں جانا ہوگا۔ ایسا بھی ہوا، ایسے بھی زمانے آئے ہیں، ایسے بھی دورانی امت کے اندر آئے کہ جب وہاں حج نہیں ہو سکا، حادثات کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، یعنی جو بھی معاملات، ایسا بھی ہوا کبھی، لیکن اس کا یہ نہیں ہوا کہ اچھا متبادل یہ نکال لیا گیا، فلاں جگہ کر لیا جائے، وہیں جائیں گے، وہیں حج ہوگا، وہیں پر جو جا کے۔ تو اب یہ اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی بنیاد ہے؟ تو اس کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی تعمیر اور اس گھر کے حوالے سے اس کی خصوصیات بیان کی ہیں، ورنہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ بھائی مسجد کس کا گھر ہے؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ کیا اللہ مکے میں رہتا ہے؟ اللہ تو مکے میں نہیں رہتا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یعنی اور ہر گھر اللہ کا گھر ہے، یعنی جہاں جو گھر ہے، مسجدیں جو ہیں اللہ کا گھر ہے، جہاں جاتے ہیں اللہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ایک مقصد بنا دیا ہے، ایک قبلہ بنا دیا ہے۔
لیکن اس گھر کی اہمیت ہے، اور اس گھر کی اہمیت کو ہمارے سامنے اس طرح واضح کیا گیا کہ اس گھر کو ایک خاص مقصد کے تحت تعمیر کیا گیا ہے۔ تو ابھی آیت آپ کے سامنے آ گئی کہ پہلا گھر یعنی جو اس مقصد کے لیے تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے، لیکن یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ گھر پھر اس طرح باقی نہیں رہا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح میں یہ جو ہے اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھر ان کے ذریعے سے اس کی تعمیر جدید ہوئی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ ہم نے، یاد کرو سورہ حج کی بات ہے کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی، بتایا یہاں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر جو موجود تھی اور جنہیں جب نکالا گیا پھر ریت سے، اور پھر ان پر تعمیر کی۔ تو پھر سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں اس کا ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ یہ گھر ایسی تعمیر نہیں ہو گیا تھا، بلکہ جب ہم اس کی بات دیکھتے ہیں مقصد ہے نا کوئی، آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قرآن مجید میں آتی ہیں ہمارے سامنے، تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اس گھر کی تعمیر سے پہلے کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بیٹا جو اللہ سے دعا کر کے مانگا گیا، جس کا ذکر اگلی مرتبہ قربانی کے حوالے سے آ جائے گا، سورہ صافات کے اندر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دیا۔ اب کیا حکم ہوا، اس بچے کو لو، اس کی ماں کو لو، اور جا کر ان سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان یکو تنہا چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب یہ کیا ہے، یہ آج ہمیں معلوم ہے، انہیں معلوم نہیں تھا، آج ہمیں معلوم ہے اس لیے کہ ہم بعد کے زمانے میں بیٹھے کہ یہ مکے کی گویا آبادی کا انتظام تھا، یعنی پہلا خاندان، پہلے یہ افراد دو ماں بیٹے جو ہیں انہیں چھوڑ کر وہاں پر آنا ہے، یعنی ایک عورت یکا و تنہا اپنے شیرخوار بیٹے کے ساتھ وہاں لا کر چھوڑ دی جائے۔ آپ اندازہ کریں یعنی کیا کیفیت رہی ہوگی، کیا صورتحال ہوگی جب یعنی صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے کہ جس میں یہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آتے ہیں، یعنی جب وہاں چھوڑنے گئے، چھوڑا ہے، اور پھر پانی کا مشکیزہ اور کچھ کھجورے رکھ کے اور واپس پلٹیں۔ اب پیچھے سے ہاجرہ آواز دیتی ہیں، بھائی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، نہ آدم ذات کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان، یہاں پر جو ہے ایک ایسی بے آب و گیا بادی، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، بھائی کیوں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ آج ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات قرآن بیان کرتا ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب آدمی تھا، یعنی بڑا نرم دل آدمی تھا، ایسا نہیں کوئی سنگ دل آدمی تھا، پروئی کوئی نہیں ہے۔ بھائی بیوی کو، شیرخوار بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہاڑوں کے اکیلا تنہا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اور وہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، وہ اللہ کا معیاری بندہ تھا، وہ اللہ کا چنیدہ بندہ تھا، لہذا اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان تھا، اللہ کے حکم پر۔ تو بیوی بھی انہی کی بیوی تھی اور اپنے شوہر کو پہچانتی تھی، تو پیچھے سے پھر جب جواب نہیں دیتے تو پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اب وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اب جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا بھروسہ، اللہ پر توکل۔ ایک عورت، آپ دیکھیے کیا شان ہے، کیا کیفیت ہے، کیا ایمان کا لیول ہے، کیا درجہ ہے، کیا صورتحال ہے کہ یکا و تنہا کسی ایسے چھوڑ دیا جائے، ابھی رات بھی آنی ہے، ابھی سب کچھ ہونا ہے اور کوئی انتظام نہیں، کچھ نہیں ہے، اور بہرحال چھوڑ دیا۔ یہ بات ہمارے مکے کی آبادی کا آغاز ہے یہ گویا، اور پھر جو عمل وہاں ہے جسے حج کا حصہ بنا دیا گیا، حج کا حصہ بنایا گیا ہے نا، اس کو حج کا حصہ بنایا گیا کہ جب وہ کیفیت ہوئی ہے کہ جب اب پانی ختم ہو گیا ہے، اب چاہیے بچہ جو ہے پیاس کے یا بلک رہا ہے، ضرورت ہے، تو اب جو کیفیت سامنے آتی ہے، اب جو بات ہمارے سامنے ہے، جو حج کے پیغام، حج کے اندر اس کو ایک بنیادی حصہ اس کو قرار دیا گیا، عمرہ کرنے جائیں تب بھی صحیح کریں اور حج کرنے جائیں تب بھی صحیح کریں، نام بھی صحیح رکھا۔ صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش۔ تو اب یہ کیا بات ہے بھائی، توکل تھا، اللہ نے کہا ہے نا، اب بیٹھے ہم تو
اب اللہ بھیجے گا، اب اللہ کا کام ہے، نہیں، اللہ تو دے گا تو اللہ ہی، مگر مجھے جو کام کرنا ہے، جو کوشش مجھے کرنی ہے، صحیح نام رکھا ہے نا اس کا، یہ کام جو مجھے کرنا ہے، تب کیا بات سامنے آتی ہے کہ اب اس بچے کو وہاں پر چھوڑ کر صفا یعنی چڑھ رہی ہیں، اس کے اوپر جا رہی ہیں، اور وہ آج والا سفر، جب آج تم وہاں جاتے ہیں تو علامت بس نشان ہے کہ پہاڑ تھا کبھی یہاں کبھی سنگ مرمر کا فرش ہے، اس پر چل کے آدمی تھک جاتا ہے، یعنی اس کا جو آدھا پونا کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ایک سے دوسرے تک کا، اب تو سیدھا ہے، یعنی پہاڑ پہ چڑھنا ہے، پھر پہاڑ سے اترنا ہے، پھر دوسرے پہاڑ کی طرف جانا ہے، یعنی اب جو کیفیت ہے کہ وہ خاتون پہاڑ پہ چڑھتی ہے اور پھر ہر طرف نظر دوڑاتی ہے کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کوئی انتظام، کوئی آتا جاتا، کوئی پانی کا کوئی ایسا انتظام نظر آ جائے، کچھ نظر نہیں آتا ہے، واپس اترتی ہیں، پھر بیٹے کو دیکھتی ہیں، یعنی جو بھی درمیان میں ہے وادی میں، دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کوئی وادی کہتے ہیں یہ، پھر اب دوسرے پہاڑ پہ مروا پہ چڑھ جاتی ہیں، یعنی یہ کام ہو رہا ہے۔ چلو ایک مرتبہ چڑھ گئی، اب چلو زمزم تو کرنا ہے نا جاری، ایک مرتبہ وہ کافی ہے، وہ کوئی ایسا سسٹم تو نہیں تھا کہ انہیں 500 مرتبہ ایڑیاں رگڑیں گے تو نکلے گا، یہ تو اللہ کے حکم سے نکلا ہے نا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر آ گئی، کچھ نہیں، چڑھ گئی مروا پر، پھر واپس، یعنی گویا 7 چکر، یعنی ایک پہ 4 ایک پہ 3، یعنی اس طریقے سے یہ چڑھنا اترنا چڑھنا اترنا، یہ جب صورتحال بنتی ہے، یہ صورتحال، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ زمزم جاری کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ چشمہ جاری کر دیتے ہیں، اس کا نام زمزم رکھا، انہی کے کہنے پر جو نے زمزم کہا تو وہی زمزم ہو گیا۔ یہ تو غرض یہ کہ کیا پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا، کوئی پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی پیغام، آدمی جب عقل رکھتا ہے، سوچ سمجھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کیا کام لیں گے؟ عقل سے سوچنے کا کام لیں گے نا، تم سوچتے نہیں ہو، تفکر، سوچ گیا ہے کہ تذکر، تفکر، تدبر، تعقل، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں، بھائی تم یہ نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، یہی تو لیں گے عقل سے کام، کیا ہے اس کے پیچھے؟ کام کا کس حد تک کام کرنا ہے، کس حد تک کرنا، اس کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے۔ پھل پکنے سے پہلے جو توڑنے کے خواہش مند ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ نے دکھایا نا کہ 7 مرتبہ کے بعد ہوا نا، یہ ایک مرتبہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، یہ 7 چکر طواف کے لگانے، 7، یہ 7 کا جو تصور ہے، 7 چکر طواف کے، 7 صحیح و مروہ، کیا معاملہ؟ یہ 7 آسمان، 7 زمینیں، یعنی یہ کوئی پیغام تو ہے نا، یہ یعنی اس اعتبار سے جو انسان کو جو کام پہ لگایا ہے کہ یہ کام کس درجے کا، جو تمہارے ذمہ کام کرنا ہے، تو یہ بہرحال اپنی جگہ پر یہ تو بہت ساری حکمتیں اس کے اندر ہیں، بہت سارے پہلو جو ہیں، اس کی ڈائمنشنز آپ کہیں گے تو یہ سامنے آتی جائیں گی۔